بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی تیسری جماعت کی اسلامیات کی کتاب ہے۔ آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ پیارے بچوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ پیغمبر بھی نبی کو ہی کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد پتھروں کو توڑ کر اپنے ہاتھوں سے مورتیاں اور بت بنایا کرتے تھے اور انہیں بازار میں جا کر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے بتوں سے سخت نفرت تھی۔ جب ان کے والد ان کو بت بنا کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے دیتے کہ جا کر ان بتوں کو بازار میں فروخت کر آئیں، تو آپ علیہ السلام فوراً بازار جاتے اور بلند آواز سے کہتے، کون بیوقوف ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان؟ لوگ یہ سن کر تعجب کرتے اور بت نہ خریدتے۔ شام کے وقت آپ علیہ السلام ان بتوں کو نہر کی طرف لے جاتے، ان کی گردن دبوچ کر پانی میں ڈبوتے اور نفرت سے ان بتوں کو کہتے، پی لے پی لے۔ رفتہ رفتہ یہ باتیں لوگوں میں پھیل گئیں۔ اس وقت تو سب ان کو بچہ سمجھ کر خاموش رہے، لیکن اب معاملہ دوسرا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جوان ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا، ابراہیم آپ اپنی حرکتوں سے باز آؤ، ورنہ میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلانیہ طور پر لوگوں کو توحید کی تعلیم دینی شروع کر دی اور فرمایا، اے لوگو، جس کی تم پرستش کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے۔ خدا تو وہی ہے جس نے زمین و آسمان اور تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور ساتھ ہی انہیں کسی طرح یہ بھی کہہ دیا کہ خدا کی قسم تمہارے بتوں کو جنہیں تم خدا سمجھتے ہو کی ضرور خبر لوں گا، ان کا وہ حشر نشر کروں گا کہ تم دیکھو گے۔ ایک روز ساری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے چلے جانے کے بعد چپکے سے گھر سے نکل کر بت خانے میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ایک تخت پر رکھا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے ہیں۔ سب کے سامنے عمدہ عمدہ کھانے چنے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بتو، تم یہ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر جب کچھ جواب نہ ملا تو فرمایا، تم بولتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو ایک کلہاڑا اٹھایا اور اس بت خانے میں جتنے بت تھے سوائے ایک بہت بڑے بت کے، سب کو توڑ پھوڑ کر گھر چلے آئے اور جلتے ہوئے کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس ہوئے اور آتے ہوئے اپنے خداؤں کا بت خانے میں یہ حشر دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام، کیا ان بتوں کو آپ نے توڑا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آگے بڑھ کر بتوں کے بڑے ہی تھے تو تم کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اسی بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ اسی کو غصہ آیا ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے ان چھوٹے بتوں کو کیوں پوجا جاتا ہے۔ نمرود نے کہا، ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ بت بولتے نہیں، سنتے نہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم ان کو خدا کیوں کہتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اس واقعے کی اطلاع نمرود کو دی۔ نمرود یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ لکڑیاں جمع کیے جانے کا حکم دیا گیا۔ جب بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئیں اور خوب تیز آگ ہو گئی تو آپ علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا جانے لگا۔ تو اسی وقت بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ دشمن کس طرح ہمارے دوست کو جلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابھی آگ کے شعلے آپ علیہ السلام کے بدن مبارک تک پہنچے نہ پائے تھے کہ آگ سرد پڑ گئی۔ آپ علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن بہت آرام اور سکون سے رہے، پھر زندہ اور صحیح سلامت اس آزمائش سے باہر نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد بھی نمرود ایمان نہ لایا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر 40 دن تک اس کا مغز کھاتا رہا۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کی ذلت سے دوچار کیا۔ اس تمام عرصے میں اس کے سر پر سلاخوں سے مار پیٹ کی جاتی رہی، حتیٰ کہ ظالم نمرود ہلاک ہو گیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ کے علم میں ہے آگ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیوں کو جلایا تھا
اور باقی سارے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ رہے تھے۔ مشکل الفاظ ہیں توحید، اس کا مطلب ہے خدا کو ایک ماننا، حشر نشر کرنا، برباد کرنا۔ منجنیق کہتے ہیں پتھر پھینکنے کی ایک کلا شکن مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے بھاری بھاری پتھر جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے لوگوں کے میلے میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سوال نمبر 2 ہے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا حکم کیوں دیا؟ سوال نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ دوسرے جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ملک شام میں ہوئی، غلط۔ آپ علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا، صحیح۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے کا حکم دیا، غلط۔ نمرود کی موت ایک مچھر سے ہوئی، صحیح۔ اب آتے ہیں اپنے ہفتہ وار اسائنمنٹ کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو 6 دنوں میں ہی مکمل کرنا ہے۔ پہلے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 54 سے سبق حضرت ابراہیم کی ریڈنگ کرنی ہے، کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ دوسرے اور تیسرے دن سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ چوتھے دن کا کام ہے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ڈیش تھے۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم کو بچپن ہی سے ڈیش سے نفرت تھی۔ نمبر 3 ایک روز ساری قوم ڈیش میں گئی ہوئی تھی۔ نمبر 4 نمرود کی موت ایک ڈیش سے ہوئی۔ نمبر 5 نمرود نے حضرت ابراہیم کو ڈیش میں ڈالنے کا حکم دیا۔ 5ویں دن کا کام ہے کالم میں لانا ہے اور 6ٹھے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 7 سے پنجم کلمہ یاد کرنا ہے۔ اب آتے ہیں پہلے دن کے کام کی طرف۔ پہلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ریڈنگ کرنی ہے جو کہ آپ لوگ کر چکے ہیں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے اس طرح۔ دوسرے دن کا کام ہے آپ نے 4 سوال کرنے ہیں کاپی میں۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد پتھروں کو توڑ کر کیا بنایا کرتے تھے؟ مورتیاں اور بت بنایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے ان کے والد کا نام آزر تھا۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ تیسرے دن کا کام ہے سوال نمبر 5، 6 اور 7 آپ لوگوں نے کرنے ہیں تیسرے دن۔ سوال نمبر 5 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو کس کی تعلیم دی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی۔ سوال نمبر 6 ہے لوگوں کے میلے میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بت خانے جا کر سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چوتھے دن کا کام ہے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ڈیش تھے، نبی تھے۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے ڈیش سے نفرت تھی، بتوں سے نفرت تھی۔ نمبر 3 ایک روز ساری قوم ڈیش میں گئی ہوئی تھی، میلے میں گئی ہوئی تھی۔ نمبر 4 نمرود کی موت ایک ڈیش سے ہوئی، مچھر سے ہوئی۔ نمبر 5 نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈیش میں ڈالنے کا حکم دیا، آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ 5ویں دن کا کام ہے کالم میں لانا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کے نبی سے ملانا ہے۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ نمبر 3 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی۔ نمبر 4 ہے ساری قوم میلے میں گئی تھی۔ نمبر 5 ہے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ 6 دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 7 سے پنجم کلمہ یاد کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 7 پر یہ پنجم کلمہ ہے، آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ سارا کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے انڈیکس کے صفحے پر آنا ہے اور اپنا انڈیکس کمپلیٹ کرنا ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے کی مشکلات اور پریشانیاں برداشت کیں، آزمائشیں برداشت کیں اور ثابت قدم رہے۔ امید کرتی ہوں اب آپ اپنا اسائنمنٹ اچھی طریقے سے کریں گے اور صاف ستھرا کر کے اسکول میں ٹائم پر جمع کروائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔